وہ بولی او بیلول دانا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ زبیدہ خاتون جنت میں مکان بیچ رہا ہوں۔ کہا کتنے میں؟ کہا 10 روپے میں۔ انہوں نے 10 روپے دے دی، کہا ایک مکان میرے نام کر دو۔ ارے سبحان اللہ والوں نے یار بڑے مزے کی بات بتا رہا ہوں۔ انہوں نے لی انگلی اور لکھ دیا یہ مکان جنت میں زبیدہ کے نام۔ لو صاحب رجسٹری ہو گئی، پلاٹنگ چل رہی ہے یہیں پہ رجسٹری۔ خیر وہ بھی گزر گئی۔ اب رات کو جب نمبر آیا تو خلیفہ ہارون رشید سوئے۔ جب سوئے تو خواب دیکھ رہے ہیں سامنے ایک جنت نما باغ ہے، بہت خوبصورت۔ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ بولے یہ جنت ہے۔ اچھا دیکھنے کے لیے؟ کہا ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں۔ جب دیکھا تو ایک مکان پہ زبیدہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ جنت میں کس کا نام لکھا ہوا تھا بولو؟ زبیدہ کا نام۔ تو انہوں نے کہا یہ زبیدہ کون ہے؟ کہا یہ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی ہیں۔ خوابی میں کہا ان کا مکان؟ کہا انہوں نے بیلول دانا سے 10 روپے میں خریدا۔ اللہ اللہ بولے چلو ہم بھی تو چل کے اپنی بیوی کا مکان دیکھ لیں۔ جیسے ہی اندر کو چلے فرشتوں نے روک لیا، کہا مت روکو میری بیوی ہے، میں ان کا شوہر ہوں۔ کہا وہ دنیائی پر ہے، یہ مکان زبیدہ کے نام۔ اتنے میں آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی وہ پچھتائے، بولے یار بہت برا رہا میں۔ آدمیوں کو لگا دیا، کہا ڈھونڈو کہاں ہے بیلول دانا۔ اب جب دیکھا تو بیلول دانا دریا دجلہ کے اس پار مکان بنا بنا کے بیچ رہے۔ خلیفہ ہارون رشید ادھر ہی پہنچ گئے۔ کہا بیلول دانا کیا کر رہے ہو؟ کہا صاحب مکان بیچ رہے ہو جنت میں۔ کہا کتنے میں؟ بیلول دانا بولے آدھی بادشاہت میں۔ کتنے میں بولو؟ بولے کیا جی ایک ہی رات میں اتنی مہنگائی؟ کل تو تم 10 روپے کا بیچ رہے تھے۔ تو بیلول دانا بولے بادشاہ صاحب کل بغیر دیکھے گا سودا تھا، آج دیکھے گا سودا ہے۔ ارے سبحان اللہ والوں نے یار آج دیکھ کے آئے، رات دیکھ لیا۔ اللہ والوں کی شان۔ کس کی شان بولو؟ اللہ۔ امام غزالی کے بارے میں جب اس دور میں علم تصوف اگر پڑھے گا تو امام غزالی کی کتابیں پڑھنا ضروری ہوں گی۔ احیاء العلوم شریف، مکاشفۃ القلوب، کشف المحجوب، کتابیں پڑھتے چلے جائیں۔ آپ پڑھا کرو ان کتابوں کو، ایسی چیزیں ملتی ہیں۔ یہ چھوٹے سے بچے تھے تقریباً 6 سال کے آس پاس، تو ایک عالم صاحب تھے برابر میں بغداد کو ادھر ایک بستی جس کا نام غزالہ تھا۔ اس بستی کا کیا نام تھا؟ غزالہ۔ وہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر کے ایک کے بچوں کو پڑھانے جاتے تھے۔ یہ بچہ روزانہ کھڑے ہو کر کے دیکھتا تھا۔ عالم صاحب نے ایک دن کہا بیٹا تم کیا دیکھتے ہو؟ کہا نبی نے فرمایا عالم کا چہرہ دیکھنا میرا چہرہ دیکھنا ہے۔ اچھا ایسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہیں علم ہے؟ کہا علم نہیں ہے، پڑھنا چاہتا ہوں، میری مرضی ہے کہ آپ مجھے پڑھا دیں۔ کہا بیٹا میں اتنا مصروف رہتا ہوں، مجھے اتنا وقت نہیں ہے۔ تو یہ بولے وقت میں بتا دوں گا، وقت میں بتا دوں گا۔ کہا تم بتا دو گے وقت ایک عالم کو؟ کہا جی۔ کہا کیسے؟ کہا یہاں سے آپ 6 کلومیٹر کی دوری پر گھوڑے پہ پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، میں یہیں سے 6 کلومیٹر جتنا تیز آپ کا گھوڑا چلے گا میں پیچھے پیچھے دوڑتا دوڑتا آپ سے تعلیم حاصل کروں گا۔ 1 گھنٹہ ادھر سے 1 گھنٹہ ادھر سے۔ اللہ اللہ اس بچے نے 1 سال نہیں بلکہ 3 سال ایسے تعلیم حاصل کی۔
اس تعلیم حاصل کرنے والے بچے کا نام حجت الاسلام امام محمد غزالی ہے۔ ان کا معاملہ یہ تھا، بڑے زرق برق رہتے تھے شروع میں، تو ان کے صدری میں نا، اچھا باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ختم کر دوں؟ تو کچھ لوگ اٹھ کے جا رہے ہیں، تو مجھے ایسا لگا اب وہ بچے جا رہے ہیں، ان بچوں کو کیا پسند آتا نا، انہیں کوداؤ کودو بیٹا اچھی بات ہے، سب چیز اچھی ہوتی ہے، دین اور اسلام کی خاطر نا تم جو ہو ہماری فصل ہو، فصل یہ بچے کیا فصل ہیں، فصل انہیں جیسے تم اپنی فصل کی رکھوالی کرتے ہو نا کہ دھان میں کیڑا نہ پڑ جائے، یا کیا کیا فصل ہوتی ہے تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، کب پانی دینا ہے اسے، کب اس کی گھاس نکالنی ہے، کب اسے کاٹنا ہے، کب یہ ہمارے فائدے کے لیے ہوگا، اس کو کون سی بیماری، ایسے یہ اولاد جو ہے نا یہ فصل ہے، اسے یہ دیکھا کرو کہ شیطان کا انہیں گھن نہ لگ جائے، انہیں کسی طریقے کے خبیث برائی کا کیڑا نہ لگ جائے، انہیں دیکھا کرو فیشن پرستی اور یہودیت کی بیماری نہ لگ جائے۔ مگر تم دیکھتے ہو ابا جو ہے نا، ابا اتنا سیدھا ہے بیچارہ، اتنا بھولا ہے، مگر سیدھا صرف اسی بات میں، ویسے بھولا نہیں ہے، ویسے بہت مینڈی کاٹی ہے انہیں، اتنی مینڈے کاٹی ہیں، اتنی مینڈے کاٹی، بھینسی اپنی پل رہی ہے اور برسین حاجی جی کا کٹ رہا، یہ نیت ہے۔ بی بی 4 بجے سے اٹھا دیتی ہے، کہتی ہے بھینس بول رہی ہے، اگولا کیوں نہیں لے کے آتے؟ تو یہ 4 بجے بیچ گنے کے کھیت میں سے اگولا اتار کے کٹی جلدی سے کاٹ کوٹ کے بھینس کے پیٹ میں، دودھ خود پی رہا، جانوروں تک کو حلال نہیں کھلا رہا، چوری کا کھلا رہا چارہ۔ چارے کو کیا بولتے ہیں دیہاتی زبان میں؟ گوت۔ اچھا اللہ آپ کا بھلا کرے، مطلب وہ بھی گوت بھی چوری کا کھلا رہا، چوری کا۔ اب صبح کو حاجی جی سے کہہ رہے حاجی جی تمہارا برسین بڑھ نہیں رہا، اب جب تو بڑھنے دے تبھی تو بڑھے گا۔ اللہ اللہ ذرا سنو، بات سنو، امام غزالی امام جعفر صادق کے حوالے سے کیا ہے یہ؟ جشن معراج کے جشن امام جعفر صادق۔ اس پہ بھی تھوڑا آتا ہوں، پہلے اس بات کو پورا کر دوں تاکہ بات پوری آ جائے۔ اصل میں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے نا، پہلے بتا دوں یہ امام جعفر صادق کے بارے میں تھوڑا سا۔ میرے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ٹھیک ہے، اور نبی کی بیٹی کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، حضرت علی کی سیدہ فاطمہ سے 6 اولادیں تھی۔ بیٹا او بچے میرا چاند، کتنی اولادیں تھی بولو؟ 6۔ کن کی؟ حضرت علی کی۔ کن سے؟ سیدہ فاطمہ سے۔ حالانکہ سیدہ فاطمہ کے علاوہ حضرت علی کی 8 بیویاں اور بھی تھی، سب بیویاں 9 ہوئی، اور ان 9 بیویوں سے 49 اولاد تھی۔ کتنی؟ لیکن میں جو بتا رہا ہوں سیدہ فاطمہ سے کتنی اولادیں تھی؟ 6۔ 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ آپ نے 2 ہی بیٹوں کا نام سنا ہوگا، حسن اور حسین، یہی سنا ہوگا نا، مگر 1 بیٹے اور تھے جن کا نام امام محسن تھا۔ کیا تھا بولو؟
اور حضرت علی کی سیدہ فاطمہ کے شکم سے جو بیٹیاں تھی، ایک کا نام رقیہ، ایک کا نام ام کلثوم اور ایک کا نام زینب۔ ایک بات اور صاف کر دوں، حضور کی بیٹیوں کے بھی یہی نام تھے، 4 بیٹیاں تھیں، رقیہ، زینب، ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ۔ کوئی شک میں نہ پڑ جائے کہ حضرت حضور کی بیٹیوں کے نام بتا کے چلے گئے، سمجھ رہے؟ اس وجہ سے بات کلیئر کر رہا ہوں، صاف کر رہا ہوں، حضور کی بیٹیوں کے بھی یہی نام تھے۔ فاطمہ نے اپنی بیٹیوں کے نام وہی رکھے جو ان کی بہنوں کے نام تھے۔ اب بات صاف ہو گئی؟ کیونکہ آدمی کو جب تک معلوم نہیں ہوتا نا تو تھوڑا شک میں پڑ جاتا ہے کہ یار یا تو حضرت تیزی میں بول گئے یا دھیان نہیں رہا، یہ ہوتا ہے۔ مگر میں کلیئر کرتا چل رہا ہوں تاکہ بات ساری صاف ہو جائے۔ کتنی اولادیں بولو ہوئی؟ سیدہ فاطمہ سے تو امام محسن جو تھے یہ تو بچپن ہی میں وصال کر گئے تھے۔ اب بچے کتنے؟ 2۔ اب میں لے کے چل رہا ہوں امام حسین پاک۔ امام حسین پاک کے بیٹے جن کا نام امام زین العابدین، جو کربلا میں بچے تھے، طبیعت خراب تھی، نام سنا ہوگا، امام زین العابدین۔ اور امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر، کون تھے بولو؟ جن کو امام باقر بولتے ہیں، کون تھے بولو؟ امام محمد باقر۔ کن کے بیٹے؟ امام زین العابدین کے۔ اور امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر، اور امام محمد باقر کے بیٹے امام جعفر صادق، یہ جن کا نام ہے۔ اب میں نے رشتہ بتا دیا، حضرت علی کے پوتے ہی ہو گئی، کہ وہ حضرت علی کے بیٹے امام حسین، ان کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام باقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق۔ ہاں، امام حسین پاک کے کون ہوئے؟ پر پوتے۔ سمجھ میں آگئی؟ تو یہ امام جعفر صادق ہے۔ اور امام جعفر صادق کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، اور امام موسیٰ کاظم کا مزار شریف کاظمین میں، وہ بھی بغداد سے تقریباً 1.5 گھنٹے کا راستہ، وہاں بھی گیا، ٹھنڈا علاقہ حضرت، سمجھے؟ اور امام موسیٰ کاظم کے 18 بیٹے تھے۔ اب یہاں سے سیدوں کی بیل بڑی ہے، سمجھ میں آگئی؟ حسینی سیدوں کی۔ چلو، تو امام جعفر صادق، ان کا گھر آج بھی کوفے میں ہے۔ وہ مسجد جس مسجد میں حضرت علی کے ملجم ابن قیم نے جو وار کرا تھا، حملہ کیا تھا، جو خنجر مارا تھا، کس ملعون نے مارا تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ ملجم ابن قیم۔ اس نے جو مارا تھا مسجد میں، وہ مسجد کی بالکل برابر میں صرف ستون پہ لکھا ہوا ہے، سمجھے؟ ھذا البیت لامام جعفر الصادق۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہاں پر لکھا ہوا کہ یہ ان کا گھر تھا۔ اب تو سب وہ جگہ بنا دی گئی، سمجھ رہے بات؟ اب سنو، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین پاک پر پوتے آل رسول۔ اب رجب شریف کا جو مہینہ آتا ہے، زیادہ تر علماء نے زیادہ تر جو لکھا ہے، محدث دہلوی نے بھی 15 تاریخ لکھی ہے۔ کتنی لکھی؟ 15، ہاں، رجب کی۔ مگر لوگ ہندوستان میں جو رائج ہو گیا، 22 تاریخ کو کونڈے جو ہوتے، کونڈے پوڑیوں پہ جو فاتحہ ہوتی ہے، پوڑیوں پہ، تو وہ کن کی ہوتی ہے؟ وہ انہی کی ہوتی ہے، امام جعفر صادق کی۔ کن کی ہوتی ہے بولو؟ امام جعفر صادق۔ حالانکہ
پورے مہینے میں پہلی تاریخ، دوسری تاریخ، تیسری، چوتھی، پانچویں، کسی بھی تاریخ کو اگر آپ پوری کر کے یا کسی بھی کھانے پہ جلیبی وغیرہ کچھ پہ بھی اگر فاتحہ پڑھوائیں گے تب بھی جائز ہے، تب بھی ہو سکتی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نہیں ہے کہ صاحب 22 کو ہی ہوں گی۔ سمجھ میں آ رہی؟ یہ نہیں ہے کہ 22، اور اگر کسی نے 22 کو بھی کرا لی تب بھی ہو جائیں گے۔ اور صرف اسی مہینے کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے سال میں اگر کسی دن بھی کسی بھی بزرگ کی، کسی بھی اللہ والے کی اگر فاتحہ کراؤ گے تو وہ فاتحہ کیا ہوگی؟ بولو، ہو جائے گی۔ سمجھے؟ وہ جائز ہے۔ ہم لوگ کیا ہے فاتحہ والے، پہلے سے بریانی پکی کھا رہا تھا، لیکن سامنے رکھ کے جب فاتحہ پڑھی گئی تو کچھ لوگ وہ فاتحہ کا کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں، ان سے ایک بات پوچھو، لڑائی جھگڑا نہیں، فاتحہ میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ جو عالم لوگ ہیں، حافظ قاری، پہلے قرآن کا ایک رکوع پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ قرآن کا ایک رکوع۔ زیادہ تر لقد جاکم یا لا یستوی جو بھی مشہور ہے پڑھتے، اس کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اس کے بعد قل هو اللہ، اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق، اس کے بعد قل اعوذ برب الناس، الحمد شریف، الف لام میم، وإلہکم درود شریف، سبحانہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف، وہ سبحانہ تک آگے تک، پھر دعا۔ اب یہ بتائیو اس میں کون سا ناجائز کام کیا؟ ارے ایمان والوں کا تو یہ ایمان ہے، اگر کسی بیمار پہ قرآن پڑھ کے پھونک دیا جائے تو قرآن سے شفا ملتی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ خود فرماتا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ مگر پہلے بریانی کھا رہا تھا، وہی چاول کھا رہا تھا، اب قرآن پڑھ گیا تو اس کے لیے ناجائز ہو گیا۔ اب ہمیں پتہ مل گیا اگر جس کھانے پر بسم اللہ اللہ کا نام لے دیا جائے وہ کھانا شیطان نہیں کھاتا، مسلمان کھاتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کسی بھی اللہ والے سے نفرت دل میں نہیں، نفرت کسی کے چکر میں پڑی ہو، کوئی بھی اللہ والا ہو، کسی بھی سلسلے کا ہو، اگر وہ سلسلہ حق ہے تو، اور وہ اللہ والا ہے تو وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مگر میں نقلیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو گھروں میں مزار نکال لیتے ہیں، یار یہ بھی غلط کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیتوں میں مزار نکال لیتے ہیں اور عورتیں جھوم رہی ہیں۔ یہ تو ہر جگہ جھومیں گی، ان کو تو چھوڑ ہی دو۔ اور پھر لوگ دلیل بناتے ہیں، اگر یہاں کوئی نہیں ہے، کسی نے خواب میں دیکھا، ایک صاحب نے بنا لیا رودرپور میں، میں نے پوچھا کیوں بنایا؟ بولے وہ مجھے بشارت ہوئی تھی، بشارت، میں نے خواب میں دیکھا۔ میں نے کہا تو نے کبھی خواب میں یہ نہیں دیکھا کہ چھت پہ سے کود جا، تو کودتا تیری ٹانگیں ٹوٹ جاتی؟ تجھے بشارت یہی ہوئی؟ یہ بشارت نہیں ہوئی 2 بیگھے زمین تو مدرسے کو دے دے یا مسجد کو دے دے؟ تجھے یہ بشارت نہیں ہوئی کہ 5 وقت کی نماز پڑھے؟ تجھے یہ بشارت نہیں ہوئی غریبوں کی بچیوں کی مدد کرے؟ تجھے یہ بشارت نہیں ہوئی کہ لوگوں کے کام میں آ جائے؟ بشارت اگر ہوئی تو مزار بنانے کی۔ کب بی بی نے خواب میں دیکھا 9 گز والے میاں نے ہے یہاں پہ، نپائی بھی ہو گئی صاحب۔ اگر مان لو مسئلہ سنو پہلے، مان لو اگر کسی نے خواب میں دیکھ ہی لیا، چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لو، اگر کسی نے خواب میں دیکھ لیا تمہارے لفظوں میں بشارت ہو گئی، اور اس نے اپنے گھر میں خواب
کی بنا پر مزار بنا لیا تو اب مفتیان کرام سے پوچھو، پوری دنیا کے مفتیوں سے مسئلہ پوچھ لو، اگر غلط ثابت ہو جائے تو مجھے پکڑ لینا۔ اب پوچھو وہاں پہ مزار نہیں تھا، وہاں پہ کوئی دفن بھی نہیں ہوا ہے، اور اگر کسی نے خواب میں دیکھ لیا اور خواب کی بنا پر اگر اس نے وہاں پہ مزار بنا دیا تو ایسے مزار پر مزار سمجھ کے اسے سلام کرنا جائز نہیں ہے، اس پہ چادر چڑھانا جائز نہیں ہے، مزار سمجھ کے قرآن خوانی کرنا جائز نہیں ہے، مزار سمجھ کے وہاں پہ اس پر عرس کرنا جائز نہیں۔ اس لیے ہمارا اسلام سچا، ہمارا قرآن سچا، ہمارا دین سچا، ہمارا مذہب سچا، ہمارا اسلام سچا، اور اسلام کو ماننے والا مسلمان سچا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یار پتہ نہیں لوگ کیسے، اسی وجہ سے لوگ ہم پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، کرتوت یہ لوگ کرتے ہیں اور بھگتنا ہمیں پڑتا۔ کوئی مولانا چاہے وہ بریلی سے تعلق رکھنے والا ہم جیسا رضوی، کوئی مولانا یہ نہیں کہہ سکتا کہ عورتوں کا مزارات پر جانا جائز ہے، کسی نے کتاب میں نہیں لکھا ہے، اور ہم تو کھل کے بولتے ہیں، تقریریں سنی ہماری کتنا کھل کے بولتے ہیں، دوسرے لوگ اتنا کھل کے نہیں بولتے اتنا ہم لوگ بولتے ہیں، مگر پھر بھی انگلیاں ہم پہ اٹھائی جاتی ہیں۔ ہمارے پاس سعودی عرب سے کوئی اگر عورت تھی، وہ پاگل بے ہوش یا اس پہ کیا اثر تھا، بس بال کھولے اس نے اور جھومنا اور مزار پہ سجدہ ٹیکے پڑی ہے، پٹک رہی ہے، اس نے اتنی کلپ بنا لی اور کلپ بنا کے سعودی عرب بھیج دی کہ دیکھو یہ پوجا جا رہا ہے، سجدے کیے جا رہے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ اب وہاں سے ہم لوگ جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو جانتے ہیں کہ سید صاحب کی تقریر ہوتی تو وہ لوگ ہمارے پاس کلپ بھیجتے ہیں، حضرت یہ دیکھیے، صرف اتنی بنا لی اس نے۔ اب بتائیے کیا ہوگا؟ ہم لوگوں کو جواب دینا پڑتا ہے، حالانکہ ہم نے جواب ایسے ایسے دیے کہ ان کے دانت کھٹے کر دیے۔ سجدہ، انہوں نے کہا سجدہ کرنا، ہم نے کہا جانتے ہو سجدے میں کتنی چیزوں کا ٹکنا ضروری ہے؟ سجدے میں 7 چیزوں کا ٹکنا ضروری ہے، 7 چیزوں کا، اور اس کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا منہ قبلے کو ہو، کعبے کو ہو، اور دوسرا یہ اس کے 7 چیزوں کا ٹکنا ضروری ہے۔ 7 چیزیں کون کون سی ہیں؟ یہ دونوں پاؤں، یہ انگوٹھا اور اس کی برابر والی انگلی، ان کا پیٹ، گھٹنا 4 ہو گئے، ہاتھ 6 ہو گئے، اور یہ پیشانی اور ماتھا، ناک اور پیشانی ایک ہی ہے، کیونکہ ایک ہی ہڈی میں ایک ساتھ ہیں۔ کتنی ہو گئے بولو؟ یہ 7 چیزیں، تب سجدہ مانا جائے گا۔ تب اگر تم نماز پڑھ رہے ہو، تمہاری ناک نہیں ٹک رہی ہے، کسی عالم سے فتویٰ لو، اس کا سجدہ نہیں مانا جائے گا۔ کتنے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، پاؤں ٹانگے پڑے ایسے جیسے ترازو تول لیا ہے، اور نیت باندھے گا توبہ توبہ، ایسے پیچھے رہے گا اللہ ایسے جھک رہا، پھر مارے گا یوں کر گیا، یہ نیت باندھ رہا، ڈھنگ نہیں۔ 40 سال کا ہوگا، 50، وضو بنانے کا ڈھنگ نہیں صاحب، اس پہ مسجد کے وضو خانے وضو بنائے گا، منہ پہ پھر پھر آ رہا ہے، پھر پھر پورا بھگو لے گا، یہ بھی برار والے کو بھی، اور مسا حضرت مسا پتہ ہی نہیں ہے ہوتا کیا ہے۔ کہلے پانی لے گا تو یہاں سے شروع کرے گا، یہ مسا ہے یا پچ پچانے کی مشین ہے یہ تیری؟
امام بیچارے، ایک تو ان کی ویسی تنخواہ کم ہے، امام لوگ تمہیں کتنا سمجھائیں گے؟ تمہیں کھیتی میں تو آج تک کسی نے نہیں سمجھایا کہ کب گھاس نکلے گی کب نہیں۔ اس میں بالکل بابلے بنے پڑے، بابلے۔ مسا جانتے ہو کیسے ہوتا ہے؟ یہ صافہ باندھے پڑھو میں، صافہ نہیں ہوگا۔ ایک انگلی دو تین، کون کون سی؟ ایک دو تین، یہ تین انگلی ہے، تینوں کو جوڑ لو، جوڑ لیے، اور یہاں تک ایسے کررائی سے، ماتھے سے ایسے کر کے پیچھے کو لے جاؤ، ٹوپی نہ ہو، سر پہ لگے۔ میرا صافہ بند ہوا ہے، میں ویسے بتا رہا ہوں، سمجھ جاؤ گا نا؟ ایسے کر کے تین۔ اب یہ یہاں تک پیٹ لگ گیا ان کا، ادھر سے یہ انگلی چھوڑ دو، ہتھیلی لے کر کے آؤ، ایسے ہتھیلی لے کر کے آئے۔ اب یہ انگلی بچی، یہ کان میں یہاں پہ، یہ انگوٹھے بچے کان کے پیچھے۔ اب یہ پشت بچی، یہ یہاں کی گردن، ایسے مت کریے، یہ قربانی میں ہوتا ہے بہت سا۔ یہ یہاں گلے کا مسا مکروہ ہے، سمجھے؟ انہیں کافی پتا۔ اچھا ہاں قربانی صحیح کہہ رہے، سمجھے؟ یونس صاحب قبلہ جانتے ہیں، سمجھے؟ ابراہیم پور میں ان سے ملاقات ہوئی، بعض تو ایسے کرتے ہیں، یوں کر، یہ مکروہ ہے۔ تم ابھی کیوں کر رہے؟ اور کچھ لوگ کرتے بس ختم مسا۔ چوتھائی سر کا مسا فرض ہے، پورے سر کا سنت ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب مسا کرو گے ڈھنگ سے، نیت باندھو گے، نیت بس جیسے ہاتھ ہے نا اسی حال میں اٹھا لو، یہ ہتھیلی کعبے کو ہو جائے، یہ انگوٹھے کی کان کی لو جو گدی ہوتی ہے نا یہ چھو جائے۔ چھونے کے بعد امام اعظم کے نزدیک بتا رہا ہوں، یہ انگلی اور یہ انگوٹھا ایسے کر کے گٹا پکڑو، اور پکڑنے کے بعد یہ تین اوپر رکھو، یہ ہو گیا اللہ، کیا بن گیا یہ؟ اور ناف کے نیچے ایسے کر کے باندھ لو، اور وہاں پہ دیکھو جہاں تمہارا سجدہ ٹکے گا۔ ایسے نہیں ہے نیت بند رہا پنکھے گن رہا، ہاں۔ اور اگر ذرا سی بات ہو جائے نا تو یار یہ نماز، مچھر آ جائے نا تو، اور رمضان میں تو یہ عالم ہے، پیچھے والی سب دھکا مکی میں رمضان میں۔ اور اللہ معاف فرمائے نا، بعض حافظ بھی ایسے ہی، اس کی بڑی پٹائی ہوگی، ہاں وہ بھی ایسا پڑھتا ہے، یاملون تاملون، اللہ اکبر۔ محلے والے کہتے ہیں ریلے ہے ریلے، 25 منٹ میں تراویح پڑھا کے رکھ دی، اس ریلے کو اور ساتھ میں تمہیں بھی تم مارا ہے کہ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ایسا قرآن پڑھنا سننا دونوں ناجائز و حرام۔ اگر ہمت نہیں ہے تو خالی صورتوں سے سنو، ایک سپارہ سنو، آدھا سنو، پاؤ سنو، اچھے سے پڑھو اور اچھے سے سنو۔ اور اگر کوئی حضر میں پڑھنے لگا نا صحیح سے، تو 3 تراویحوں کے بعد اس کے مقتدی آدھے رہ جاتے ہیں، آدھے کہتے ہیں یار تھکا ہوا امام آ گیا، آپ کے بہت ٹائم لگ رہا ہے، تھکا ہوا بتائیں، جو تمہاری نماز صحیح ہو رہی ہے وہ تھکا ہوا ہے، اور جو ہرن کی طرح کود رہا نا اس کی بھی نہیں ہو رہی ہے، تمہاری میں والا یہ ہے۔ دیکھو حافظ ریل ہے، ریل چلا دے ریل۔ سننے والا کان لگاتے لگاتے تھک گیا، اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے، شروع تو تبارک الذی پتہ چلی اور بعد میں پتہ ہی نہیں کہاں پہنچائی، اور 20 رکعت ہے 20 منٹ میں۔ میرے بیٹے کی ایک رمضان میں طبیعت سید مصطفیٰ زنگی ہو گئی، تو وہ پی کے کھنہ کے وہاں رمضان کا تھا، تو میں بھی وہ جو مسجد ہے نا جہاں بھالی بلی مقتدر کو سنی تھا، میں نے چلا گیا، 16واں سپارہ پڑھ رہا تھا وہ، تو اس نے قال علم اللہ کا اتنا تو سمجھ میں آیا میرے، اس کے بعد پتہ نہیں چاہ رہے، میں نے کہا اس نے مروا 2 رکعتیں پڑھ کے میں تو ہٹ گیا، میں نے کہا یہ تو برباد کر رہا، 2 رکعتیں پڑھ کے ہٹ گیا۔ پھر جب دن میں ظہر پڑھنے گیا، میں نے امام کو تلاشا، میں نے کہا امام صاحب کہاں ہیں؟ اچھا رمضان میں وہ سمجھے کوئی مسافہ وصافہ کرنے والے ہوں گے، یہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ میں نے کہا امام صاحب کہاں ہیں؟ 2-4 لوگ اور آ گئے، میں نے کہا آپ لوگ جاؤ، امام صاحب سے مجھے کچھ تھوڑی ضروری بات کرنی ہے۔ بولے ٹھیک ہے، میں لے گیا، میں نے کہا امام صاحب
کب تک دھوکہ دو گے؟ میں نے کہا رات تم نے 16واں سپارہ شروع کیا اور پھر تم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ پڑھ کے پھر تم قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي پہ پہنچے تھے۔ میں نے کہا پہلی رکعت میں تمہارا یہ حال تھا، تم یار کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ پارہ یاد کر لیتے، یاد نہیں ہے تو کیوں سنا رہے ہو؟ الم ترى کیف سے پڑھا؟ بولے آپ کا کیا نام ہے؟ تو کہیں کہیں نام بتانا پڑتا نا پورا۔ میں نے کہا سید مقیم الرحمن کا نام، تو بولے ہاں۔ میں نے کہا یہی گناہ گار ہے۔ تو بولے وہ حضور وہ ایسا تھا نا، پارہ یاد کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ تو میں نے کہا تو اللہ کو دھوکہ دے رہا؟ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ اور تم لوگ خوش ہوتے ہو، تم لوگ خوش، گرمی پڑ جائے نا تو اتنے کولر چلائیں گے، اتنے پنکھے چلائیں گے۔ ویسے قرآن سننے جا رہے ہیں مسجد میں، ایک کو کھانسی آ جائے پھر تو سب کوئی کھرا ہو جا، ایک بس تو دو چار کر یہ چل رہی ہے مسجد میں، کوئی سمجھانے والا نہیں۔ چلو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ نماز پڑھو تو کیسے پڑھو؟ تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا۔ بولو یا رسول اللہ، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا۔ کب؟ سر جھکانا، سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ لٹیروں سے بچائے رکھنا۔ آج جاہل بھی ہے غالم کا لبادہ اوڑے، بولو یا رسول اللہ، آج جاہل بھی آج جاہل بھی عالم کا لبادہ اوڑے۔ ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، کیا بات، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا۔ اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا، یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا۔ نبی کی نعت پر یہ نذرانہ تحفہ دینا بھی سنت ہے اور لینا بھی سنت ہے، مگر طریقہ بھی سنت رکھو۔ طریقہ بھی کیا رکھو؟ سنت رکھو۔ ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمارے بھائیوں کو کچھ لوگ بائیں ہاتھ سے بھی دے کے چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ 100 روپے لائے، جبکہ انہیں پتہ نہیں ہے وہ محبت میں ہی دے رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اکٹھے کیے اور اٹھا کے پھینک کے مار دیے۔ یہ طریقہ بھی اپنے یہاں چلتا ہے، سمجھے؟ اور بہت سارے طریقے ہیں، مگر ایک بات بتاؤ، میں تمہاری دعوت کروں اور دیسی مرغا بناؤں اور دیسی مرغا بنا کے ڈونگا بھر کے تمہیں دسترخوان میں بٹھا کو پھینک کے مار دوں گا، لے کھاؤ، تو تمہیں اچھا لگے گا؟ بتاؤ۔ اچھا پھر تم ایسے کر کے جو دے رہا ہو، گن گن کے ایسے کر کے ایسے کر کے ایسے کر کے ایسے کر کے، یا تو میرا قرضہ آ رہا ہے جو گن کے دے رہے ہو، قرضہ تو آ نہیں رہا، تو اب کیا رہ گیا؟ اب دو ہی چیزیں ہیں، یا تو دیکھو میں نے اے لوگوں یہ دیا، یہ دیا، یہ تو لوگ اگر حدیث ہو رہی تو حدیث سننا چھوڑ دیتے، اسی کو دے رہے ہیں، کہہ کے نوٹ دے رہا یہ یار بہت نوٹ دے رہا، اس کا ذہن بٹ گیا۔
ایسے دو کہ طریقہ بھی سنت ہو، آرام سے دونوں ہاتھوں سے رکھ کے چلے جاؤ، یا پھر ہاتھ میں پکڑا کر کے خوش ہو کر کے آرام سے چلے جاؤ تاکہ کسی کا ذہن بھی نہ پلٹے۔ اب نوٹ دینے کا طریقہ یہی رکھیو، کیا رکھو گے؟ آؤ گے اور دونوں ہاتھوں سے دے کر کے چلے جاؤ۔ یہ مت سمجھیو کہ صاحب کوئی بھائی اگر دیکھے گا، میں انہیں کہہ رہا ہوں ان کو یہ ثواب ملے گا، انہیں یہ ثواب ملے گا کہ ان کے ذریعے کم سے کم تمہیں مسئلہ معلوم ہو گیا۔ کیا ہو گیا بولو؟ تمہیں مسئلہ معلوم ہو گیا تو ان کو یہ ثواب ملے گا، ان کے ذریعے تمہیں مسئلہ معلوم ہو گیا۔ ورنہ کچھ لوگ 500 کا نوٹ نیچے رکھتے ہیں اور 10 کا دے کے جاتا ہے، تو یہ دکھاوا نہیں ہے۔ 500 کا کیوں رکھ کے بڑھا بھائی تو؟ اور نوٹ دے کے مجھے کم دے گا، پہلے تھوڑی دیر ٹہلے گا تاکہ اس میں میرا فوٹو چھپ جائے، یہ دکھاوا نہیں ہے کیا؟ ساری باتیں اصلی ہونی چاہیے، ساری باتیں ریئل ہونی چاہیے، ہاں سمجھے؟ ساری باتیں کیا ہونی چاہیے بولو؟ ریئل ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی غلطی ہو گئی ہو مولا تعالیٰ، میں سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں، آپ لوگ بھی توبہ کیجئے۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔